अस्सलाम वालेकुम। नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजू पाकिस्तान और पाकिस्तान में महंगाई के पस मंज़र में उठने वाला कोहराम और DGISI की तकरीरी है। वही ISI जो बनाई तो गई थी मुल्क दुश्मन सरगर्मियों पे निगाह रखने के लिए, मगर इस्तेमाल हुई मुल्की सियासतदानों को कंट्रोल करने के लिए। और अब दिलचस्प तमाशा ये है कि एक सियासतदान उस पर कंट्रोल के लिए एजेंसियों के मालिक से लड़ पड़ा है। इससे पहले हम अपने मौज़ूआत की जानिब बढ़ें, जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। हम यहाँ कोशिश करते हैं कि महंगाई की वजह खुद भी समझ सकें और अपने वज़ीर-ए-आज़म को भी समझा सकें, जो ये कहते हैं कि हम अपने अवाम को महंगाई की वजूहात समझाने में नाकाम रहे हैं। अमेरिका में भी अवाम पहली बार चिल्ला उठे हैं, महंगाई बढ़ी है, ज़रूरियात ज़िंदगी की हर शय की कीमत आसमान से बातें कर रही है। आम आदमी यहाँ भी तेज़ी से कुचला जा रहा है। अभी साल भर पहले तक बकरी का गोश्त $7 पाउंड था, जो बढ़कर $13 और $14 तक जा पहुँचा है, और मज़ीद बढ़ने की तलाक भी मुसद्दक़ा बताई जाती है। वो चिकन जो 70-80 सेंट फी पाउंड मिल जाया करती थी, $3 पाउंड है, और बताया जा रहा है कि चंद दिनों या हफ्तों की बात है, इसकी नई कीमत भी $4.5 तक हो जाएगी। देसी रेस्टोरेंट पर रोटी नान $1 से $2 तक मिलते थे, नई कीमत $3 बताई जा रही है। बाकी आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं दीगर अशिया की कीमतें क्या होंगी। अद्वियात से लेकर कंस्ट्रक्शन के सामान तक जैसे आग लगी हुई है, मगर अस्पताल, दवा, दारू ज़्यादातर रियासत के ज़िम्मे है या नौकरी देने वाली कंपनी की। कंस्ट्रक्शन तो होती ही बैंक लोन से है। यूं आम आदमी को दवा के साथ बहुत सी महंगाई का इल्म भी नहीं हो पाता, और फिर बहुत से गरीब पहले ही रियासती खर्चे पर पलते हैं, इसलिए उन्हें सस्ते महंगे से कुछ लेना देना ही नहीं। यूरोप और फार ईस्ट के ममालिक के साथ साउथ ईस्ट एशिया के मुल्कों भारत, बांग्लादेश भी इस महंगाई की लपेट में है। फिर क्या वजह है कि पाकिस्तानी अवाम, इसकी नुमाइंदा सियासी जमातें जो अपोजिशन में हैं, या फिर मुल्की सियासी समाजी दानिश्वर इस महंगाई के खिलाफ दुनिया के दीगर ममालिक के मुकाबले में ज़्यादा शोर मचा रहे हैं, और पाकिस्तानी हुकूमत दुनिया भर में बढ़ती महंगाई की आड़ लेकर खुद को क्यों इस तूफान से बरी-उज़्ज़मा करार देना चाहती है। असल बात यह है, मसला यह है, इस महंगाई के खिलाफ तूफान वहाँ बपा है जहाँ जहाँ मईशियत ज़मीन बोस है, और अफरात ज़र बेरोज़गारी की शरह पहले ही खतरे के निशान उबूर करती नजर आती है। मुल्की खजाना खाली है, एक्सपोर्ट के मुकाबले में इंपोर्ट का बिल डबल या उससे भी ज़्यादा है। जहाँ डॉलर के मुकाबले में मुकामी करेंसी की औकात कौड़ियों की भी नहीं रही। जब बांग्लादेशी टके के मुकाबले में ₹2 देना पड़ जाए, और भारतीय रुपए के बदले में ₹3 तक देना पड़े, और डॉलर के मुकाबले में ₹175, और सोने पर सुहागा ये भी हो, अशराफिया की अय्याशियों के लिए इंपोर्ट का बिल मुल्क की एक्सपोर्ट से दुगना से भी ज़्यादा हो, तो कोई तो इसकी कीमत अदा करेगा ना। किसी को तो कुर्बानी देना होगी, और गुज़िश्ता 70 सालों से हुब्बुल वतनी के नाम पर मुसलसल ये कुर्बानी वो पेश करते आ रहे हैं जिनकी आबादी का हिस्सा करीबन 85% बताया जाता है, और ये 3 वक्त हुब्बुल वतनी और अल्लाह की रज़ा का चूरन फाँक कर जिंदा रहने पर मजबूर हैं। पेट्रोल की कीमत मालवी में भी $140 तक जा चुकी है, मगर इस वक्त तो पाकिस्तान में 1 लीटर शायद ₹70 से भी कम का मिला करता था। क्या अगर पेट्रोल एक बार फिर खुदा न खास्ता 140 का हो गया, तो क्या 1 लीटर ₹350 या उससे ज़्यादा का होगा? क्योंकि 138 में इस वक्त जो मिल रहा है, तो आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमत $80 फी बैरल है। क्यों नहीं तस्लीम कर लेते? हुकूमती पॉलिसियों के साथ सियासी समाजी इंतशार, आलमी तन्हाई, उखाड़ पछाड़, कब्जे की ख्वाहिश और लूट मार के नतीजे में इस महंगाई ने पहली बार आपकी बुनियादें ही हिला दी हैं, और इस महंगाई को आपकी सियासी अनाओं और अक्ल से बड़ी भैंस की जिद ने
یہاں تک پہنچنے دیا۔ جب سیاسی سماجی انتشار کے ساتھ بیڈ گورننس، بدعنوانی، بے ایمانی، لاقانونیت اور ناانصافی کا دور دورہ ہو تو پھر مسائل بڑھتے بڑھتے ایسے ہی سنگین ہو جاتے ہیں جن کا سامنا آج آپ بطور قوم کر رہے ہیں، مگر سبق پھر بھی نہیں سیکھتے۔ مسائل پر قابو پانے اور انہیں کم کرنے کی بجائے مزید بڑھاتے ہی رہتے ہیں۔ ذہن میں رکھیے، یہ مسائل جتنے بڑھیں گے مہنگائی بھی بڑھے گی، اور مہنگائی بڑھے گی تو بے روزگاری بڑھے گی، اور بے روزگاری بڑھے گی تو قرضے بھی بڑھیں گے۔ جب قرضے بڑھیں گے تو عالمی مالیاتی اداروں پر انحصار بھی بڑھتا جائے گا، اور جب ان پر انحصار بڑھے گا تو مالیاتی اداروں کی شرائط بھی بڑھیں گی، اور اس کا انجام معلوم ہے۔ جنہیں نہیں پتا وہ کھل کر سن لیں اور آج جان لیں، اگر اس صورتحال پر قابو نہ پایا جا سکا تو جلد ایٹمی پروگرام کے خاتمے کی شرط سامنے آ سکتی ہے۔ پھر بات اور آگے بڑھ کر جغرافیہ کمپرومائز کرنے کے مطالبات تک بھی جا سکتی ہے، جس کا اشارہ ہمارے کچھ بڑے قیام پاکستان سے قبل ہی کر گئے تھے کہ یہ ریاست قومی خزانے کی لوٹ مار کرنے کے لیے ہی قائم کی جا رہی ہے۔ جب یہ قومی خزانہ لوٹ چکیں گے تو پھر سیاسی سماجی انتشار پھیلے گا، زبان، صوبوں، مذہب، فرقوں کے مسائل سر اٹھائیں گے، اور اس لڑائی میں معیشت کی مکمل تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور یہی وہ وقت ہوگا جب یہ ریاست عالمی قوتوں کا میدان کارزار بننے گی۔ اس سے آگے خود جا کر پڑھیں، کیونکہ ان خدشات اور خطرات کو دہرانے والے غدار قرار دیے جاتے ہیں۔ کوئی نواز شریف کا دلال بنا دیتا ہے تو کوئی زرداری کا، اور اسٹیبلشمنٹ تو سیدھا بھارتی ایجنٹ ثابت بھی کر دیتی ہے اور کہتی ہے 5th جنریشن وار، ہائیبریڈ اور پتہ نہیں جانے کیا کیا وغیرہ وغیرہ۔ اور آپ وہ ہیں جن کی ایک بڑی اکثریت جو 75 سالوں سے ایک لمحہ ضائع کیے بنا یہ چورن نہ صرف فوری جھولی پھیلا پھیلا کر وصول بھی کر لیتی ہے اور پھانکنا چاٹنا بھی شروع کر دیتی ہے، مگر مجال ہے آپ میں سے کسی نے بھی کبھی آج تک باہر نکل کر چلا کر پوچھا ہو، اگر یہ غدار بھارتی ایجنٹ سب غلط کہتے ہیں، جھوٹ ہے، اور یہ کسی کا ایجنڈا سرو کر رہے ہیں اور آپ کو اس سازش کا پتہ بھی ہے، تو اس ایجنڈے کو پورا کیوں ہونے دیتے ہیں؟ بالکل ویسے ہی جیسے دعویٰ کیا جاتا ہے ہر ہونے والی دہشت گردی کی پیش کی اطلاع مل جاتی ہے، مگر نمبر 1 ایجنسی اس دہشت کو ہونے سے کبھی نہیں روک سکی۔ آخر سب کچھ ویسا ہی کیوں ہوتا چلا جاتا ہے جیسا جیسا یہ ہم سے غدار اور ایجنٹ کہتے آئے ہیں؟ آپ کے پاس تو دنیا کی نمبر 1 خفیہ ایجنسی بھی ہے، اور پھر بقول آپ کے قوم متحد بھی ہے۔ پھر ایسا کیا ہے جو مسائل کم ہونے کی بجائے روز بڑھتے ہی جاتے ہیں؟ آخر کیوں گزشتہ 70 سال سے قربانی کی رٹ لگائی جا رہی ہے؟ پھر وہ کیا وجہ ہے؟ یہاں صرف عام آدمی ہی کچلا جا رہا ہے، اسی کو قربانی دینا پڑتی ہے۔ سیاست دان، سول و آرمی بیوروکریسی، صنعت کار، سرمایہ دار کیوں امیر سے امیر تر ہوتے جا رہے ہیں؟ وزیر اطلاعات کہتے ہیں انڈسٹری، زراعت اور تعمیرات کے شعبے تاریخی منافع کما رہے ہیں، مگر اس منافع کا حصہ غریب آدمی کو نہیں ملتا۔ آپ کہتے ہیں پاکستان سرمایہ کاری کے لیے بہترین ملک ہے۔ اگر یہ ملک سرمایہ کاری کے لیے بہترین ہے تو بتائیے آپ لوگوں کے بچے، خاندان اور دولت کیوں باہر ان ملکوں میں رکھی ہے جنہیں آپ عام آدمی کے سامنے ملک کا دشمن اور مخالف بتاتے ہیں؟ 1 سال پہلے سے مجھ سے عام آدمی نے جو معیشت سے قطعی نابلد ہے، صرف ادھر ادھر سے پڑھ کر سن کر کہنا شروع کر دیا تھا ڈالر اس سال کے آخر تک 180 کراس کر جائے گا۔ جواباً ایک ہی رٹ، غدار ہے غدار ہے۔ نواز شریف یا زرداری یا الطاف حسین کا گماشتہ ہے۔ نواز شریف کے دور میں ان خدشات کے اظہار پر مجھ سے لوگ یوتھیے تھے، جیالے تھے، اور بھارتی ایجنٹ تو ہم پیدائشی ہیں۔ مہذب ملکوں میں نئی سیاسی حکومت آنے پر ٹیکس کم یا زیادہ کی بحث ہوتی ہے، ویلفیئر سسٹم میں کچھ کم یا زیادہ پر اختلافات ہوتے ہیں، ہیلتھ سسٹم کی خرابیاں دور کرنے پر اپنے اپنے نظریات اور ایجنڈے کے مطابق کام شروع ہوتا ہے، طلبہ اور تعلیمی شعبے میں مزید فنڈنگ کی بات کی جاتی ہے، مگر پاکستان میں کسی کی بھی سیاسی حکومت آئے
صرف اپوزیشن سے لڑائی ہوتی ہے، لوٹ مار کے الزامات لگتے ہیں، مگر مشاہدہ یہ بتاتا ہے اس ریاست میں بڑی لوٹ مار ہمیشہ فوجی حکمرانی میں ہوئی، جس کا کبھی احتساب نہ ہو سکا اور نہ ہی شور مچا۔ اسی دور میں نئے سیاستدانوں کی کھیپ مارکیٹ میں لائی جاتی ہے، بعد ازاں جن پر لوٹ مار، بدعنوانی اور قربہ پروری کے الزامات لگتے ہیں، پھر پروپیگنڈا کیا جاتا ہے یہ جمہوریت کے نام پر ملک لوٹنے آتے ہیں۔ سیاست چوری، جھوٹ و قربہ پروری، بدعنوانی کا نام ہے، مگر مغرب و امریکہ میں تو سیاستدانوں پر ایسا کوئی الزام نہیں لگتا۔ کیوں ایسا ہوتا ہے کوئی اس سوال کا جواب دینے والا؟ یہ دنیا کا واحد ملک ہے جہاں نئے آرمی چیف کے آنے پر نئے غدار اور محب وطن سامنے آتے ہیں۔ کبھی الطاف حسین راہ کا ایجنٹ بن جاتا ہے، پھر اس کے ساتھ مل کر 10 سال حکومت بھی کر لیتے ہیں، اور اس دوران جو بھی قتل عام ہو انہیں پتہ ہی نہیں چلتا، مگر پھر اچانک نمبر 1 ایجنسی انکشاف کرتی ہے اس کے تو بھارت سے تعلقات ہیں، یہ تو وہاں سے فنڈ کھاتا ہے، مگر کسی میں یہ جرت نہیں کہ پوچھ سکے گزرے 10 سال یا اس سے پہلے کیا یہ ایجنسی چھٹیوں پر گئی ہوئی تھی۔ پھر اچانک پتہ چلتا ہے پاکستان میڈ نواز شریف بھی بے نظیر الطاف حسین کی طرح غدار ہے اور بھارت کا ایجنٹ ہے۔ ولی خان غدار تھا، بگٹی غدار تھا، اچکزئی غدار ہے، حامد میر غدار ہے، اس کا بھائی عامر میر غدار ہے، بس ہر وہ شخص غدار ہے جو اختلاف کرے۔ آج بھی کمال یہ ہے سارے مخالفین راہ کے ایجنٹ، وطن دشمن نظر کے سامنے ہیں اور سخت نگرانی میں بھی ہیں، مگر راہ پھر بھی کامیاب ہو گئی اور DGISI کی تقرری ہوا میں لٹک گئی اور 2 کور کمانڈر اور 4 لیفٹیننٹ جنرل دربدر ہو گئے، اور اس بار راہ نے وزیر اعظم کو اپنا ایجنٹ بنا لیا۔ اور طرفہ تماشا یہ بھی کہ راہ نے نمبر 1 ایجنسی کے سربراہ کو ہی نشانے پر رکھ لیا، مگر ایجنسی پھر بھی نمبر 1 ہے۔ مجھ غدار کو ہر ایسے نازک موقع پر میرے ایک سوال کے جواب میں بے نظیر کے کہے تاریخی جملے یاد آتے ہیں: اگر ملکی سیاسی سماجی انتشار ختم نہ ہوا، صوبوں کے درمیان ہم آہنگی پیدا نہ ہوئی اور فوج نے اپنے آئینی کردار کو نہ پہچانا اور سیاسی مداخلت جاری رکھی، سول ملٹری تعلقات شک و شبے سے بالا تر ایک صفحے پہ نہ آئے اور ڈالر 100 کراس کر گیا، تو جانو ایٹم بم تو گیا ہی گیا، جغرافیہ بھی جائے گا۔ مجھ غدار بھارتی ایجنٹ اور مٹی سے نمک حرامی کرنے والے کو اجازت دیجیے، کل پھر ٹیز کرنے آؤں گا انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔